حاجی رشید پراچا صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام تاجر رہنماؤں کا اس مشاورتی اجلاس بلانے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور مختصراً میں آپ کو کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو مرکزی تاجر تنظیمیں ہیں ان سے کل ڈسکس ہوئی ہیں، تو ہمارے کوہاٹ چیمبر کی طرف سے جو تجاویز گئی ہیں، جو باتیں گئی ہیں، اس سلسلے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ جی ہمارا ایک عرصے سے حکومت کے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا ہے۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فکس ٹیکس لے کے آئیں تاجر تنظیموں کے لیے۔ پوری دنیا میں یہ ہے کہ ٹیکس پہلے جو بھی دکان ہوتا ہے پہلے ٹیکس میں رجسٹر ہوتا ہے، پھر چیمبر میں رجسٹر ہوتا ہے، پھر کام کرتے ہیں، لیکن وہ کافی ڈیولپ علاقے ہیں۔ ہماری طرف یہ ہو رہا ہے، پچھلی گورنمنٹ سے ہمارا یہ اختلاف تھا کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جی جتنا بھی یورپ کا اور امریکہ کا جو ٹیکس کا نظام تھا وہ کاپی پیسٹ کر دیا۔ ہمیں کہا گیا کہ جی 1000 اسکوائر فٹ سے بڑی دکان والے سیلز ٹیکس دیں گے، انکم ٹیکس دیں گے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ سیلز ٹیکس ایک بڑی دکان والا دے اور چھوٹی دکان والا نہ دے؟ تو چھوٹی دکان والے کا کام چل جائے گا، دوسرا تو ختم ہو جائے گا۔ یا جو لاہور بڑے شہروں میں بیٹھے ہیں، ان شہروں میں چھوٹی دکانوں میں کروڑوں کا بزنس ہوتا ہے، تو ہمارا یہ اختلاف تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جی ود ہولڈنگ ایجنٹ ہمیں بنانا چاہتے تھے، اس میں آپ کو کمپیوٹر رکھنا پڑتا، ساری چیزیں رکھنا پڑتی، وہ بھی نہیں ممکن۔ یہ گورنمنٹ آئی، انہوں نے بڑا اچھا اعلان کیا، ہم بڑے خوش ہوئے۔ ہم نے کہا کہ جی یہ تو بڑا اچھا اعلان ہے کہ جی فکس ٹیکس جو ہماری زمانے سے ہماری درخواست تھی حکومت سے، تو وہ بڑا عجیب طریقے سے انہوں نے لاگو کیا اور اچانک سے کیا ہے۔ وہ ہماری جو ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ جی فکس ٹیکس جس طرح 90 کے دور میں نواز شریف نے ایک فکس ٹیکس کا نظام دیا تھا کہ جی ایک چھوٹا سا ایک فارم تھا جس میں میں بھی اس وقت رجسٹر ہوا تھا، اس میں آپ بھریں جی 3000 4000، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ انہوں نے کہا بھی یہی ہے کہ کمیٹی جو تاجر تنظیموں کی کمیٹی ہیں وہ بیٹھ کے فکس کرے گی کہ جی اس دکاندار پہ 6000 سالانہ، اس دکاندار پہ 10000 سالانہ، لیکن بالکل اس کے برعکس یہ کام ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک ہماری ریکویسٹ یہ بھی ابھی گورنمنٹ سے ہے کہ جی اگر آپ ہم سے فکس ٹیکس مشاورت سے، جو تاجر تنظیمیں مشاورت سے طے کریں وہ لیں اور ہمیں فائلر تصور کریں۔ اب آپ لوگوں سے یہ جو ٹیکس لیا جا رہا ہے اس میں آپ لوگ فائلر نہیں ہیں۔ فائلر کا مقصد اس وقت میں اپنا بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ میری کئی لاکھ کی قرض دار ہے، کیونکہ جب اب میں اپنا گوشوارہ جمع کراتا ہوں، ایک تو آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ اب آہستہ آہستہ جو آن لائن سسٹم ہو رہا ہے تو اس میں کوئی بھی بچ نہیں سکے گا، آخر کار آپ نے رجسٹر ہونا ہے۔ تو اب جب میں جاتا ہوں اپنا آن لائن گوشوارہ کھولتا ہوں تو اس میں میرے موبائل کے یہ جو سپر کارڈ میں ٹیکس لیا گیا ہے وہ بھی میرا واپس وہاں پہ جمع ہوا ہوتا ہے، جو گاڑی کے ٹوکن ہے وہ بھی واپس جمع ہوا ہوتا ہے، جو کوئی خرید و فروخت ہوئی ہے ہر چیز کے اتنے پیسے واپس آ جاتے ہیں کہ جو ٹیکس آپ نے دینا ہے وہ الٹا حکومت نے ہمیں دینا ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو ٹیکس ہے اس میں تو آپ کو کوئی پیسے واپس نہیں ملیں گے، نہ آپ فائلر ثابت ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ایک فائلر کی چلیں ایک عزت ہے، تو وہ چیز بھی یہ نہیں کر رہے، اور ماہانہ بنیادوں پہ یہ جو لے رہے ہیں۔ ابھی منصور صاحب نے مشورہ لیا تو ایک ذہن میں ایک تجویز آئی کہ اگر گورنمنٹ مشاورت سے فکس ٹیکس تاجر تنظیموں کی مرضی سے کرتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایک تجویز یہ ہے، سیف اللہ صاحب نے ہڑتال کا کہا ہے، لیکن آپ یہ بھی ذرا حقیقت دیکھیں کہ ہمارے کوہاٹ میں ہم کتنے % لوگ ہم لوکل ہیں، آؤٹ سائڈر ہیں، ان کو بھی شامل کریں۔ ہم اکثر ہڑتال کرتے ہیں تو 30% بھی ہماری ہڑتال کامیاب نہیں ہوتی۔ کوئی ایسا قدم نہ ہو کہ ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑے، سب کو مل کے لے کر جانا چاہیے۔ اور ساتھ یہ بھی ہے ہمارے کوہاٹ میں واحد ایسی تنظیمیں ہیں کہ پورا اتفاق سارے مل کے نہیں بیٹھتے ہم۔ یہ بڑی وجہ ہے کہ آپ کے فوڈ والے ہیں، کہ آپ کی لیبر کے ہیں، کہ ہر مسئلہ یہاں پہ ہم ایسا دیکھتے ہیں جس کا حل نہیں ہے، اگر کوئی حل کی کوشش کرتا ہے تو اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک تجویز یہ تھی کہ اگر ایک ٹائم دیا جائے کہ جی اگر اس وقت تک ہمیں آپ نے یہ چیز ختم نہ کی تو ہم میٹر کاٹ کے سولر لگا لیں۔ آپ سولر لگا لیں 20,000 کے، تو سولر کا صرف پینل آ جاتا ہے، ایک پنکھا اور ایک لائٹ آپ کی آ جائے گی۔ سارے میٹر ڈسکنیکٹ کروائیں، سارے مل کے اتفاق سے یہ کریں تو حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ آپ کا کوئی بھی، ہمارا میرا خیال ہے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس اے سی وغیرہ ان کی ضرورت ہوگی۔ اے سی کی ضرورت نہیں ہے تو سولر سسٹم لگوائیں، سارے اکٹھی درخواستیں جمع کرائیں کہ جی ہمارے میٹر ڈسکنیکٹ کر دیں۔ ایک تجویز تو یہ ہے۔
اچھا، اب جو حکومت نے یہ کیا ہے کہ جی 3,000 روپے نان فائلر پہ 3,000 فائلر پہ انہوں نے رکھے ہیں اور 6,000 روپے نان فائلر پہ، جبکہ کچھ بلوں میں یونٹ کے حساب سے 30 یونٹ پہ 8,000 روپے اور 40 یونٹ والوں پہ 12,000 روپے ٹیکس لگایا ہے ماہانہ۔ اچھا، یہ جو ہم نے تجاویز دی ہیں یہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ جائزہ لیں کہ سائیکل پنچر لگانے والے، گولیاں، ٹافیاں، پکوڑے، سبزیاں بیچنے والے بھاری ٹیکس کیسے ادا کر سکتے ہیں یا چھوٹے دکاندار۔ اچھا، اس سلسلے میں مطالبہ ہے کہ بجلی کے بلوں کے ذریعے سپر ٹیکس لینے کا سلسلہ فوراً بند کیا جائے اور جو فکس ٹیکس لاگو کیا جائے مشاورت سے، وہ باقاعدہ ہر دکاندار پہ فائلر کی سہولیات بھی میسر کی جائیں۔ ضلعی سطح پہ جی ایک بڑی ضروری چیز ہے جی، ایک میں آپ کو اکثر مسائل ہم دیکھتے ہیں ہماری طرف ضلعی سطح پہ کوئی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے، تمام تاجر تنظیمیں، اس میں فوڈ، لیبر، انوائرمنٹ، ایف بی آر بھی آئے، گیس، پیسکو، یہ سارا ماہانہ بنیاد پہ ایک میٹنگ ہو۔ اگر سیاسی طور پہ کئی میٹنگ ایسی ہو سکتی ہیں تو ڈی سی اس کو چیئر کرے، تمام مسائل اس میں حل ہوں۔ یہ ایک بندہ یا ایک تنظیم کہتی ہے ایک چیز پہ سٹینڈ لیتی ہے، دوسری اس کی مخالفت کرتی ہے، وہ ہماری بے اتفاقی کی وجہ سے سارے قصے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہماری ایک یہ مطالبہ ضلعی انتظامیہ سے بھی ہے، مرکز سے بھی، کہ جی ضلعی سطح پہ ایف بی آر، فوڈ پہ گیس، لیبر، انڈسٹری ڈپارٹمنٹ سمیت تمام صنعت و تجارت سے متعلق اداروں کو ڈپٹی کمشنر کے زیر صدارت ایک کمیٹی بنائی جائے تاکہ ضلعی سطح پہ تمام مسائل حل ہوں۔ اور جو تجاویز یہاں ایک یہ بڑی عجیب سی چیز ہے کہ جی ہماری جو ہم جاتے ہیں اکثر جی ایف بی آر کے چیئرمین یا وزیر خزانہ سے کئی چیمبرز کی میٹنگز ہوتی ہیں، وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں جو پالیسیاں بنتی ہیں وہ ہمارے علاقے کی زمینی حقائق سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ جو کراچی کا تاجر ہے اس کے اور ہمارے مسائل بالکل مختلف ہیں۔ ہماری یہ تجویز ہے کہ جی یہاں کی جو پالیسیاں ڈی سی کے تھرو تجویز جائیں، اور یہاں پہ علیحدہ جس طرح ہمارے ابھی یہ مرج علاقہ جات یہاں پہ آ گئے ہیں تو ہمارے لیے خصوصی پیکیجز ہم متاثرہ علاقوں میں سے ہیں، خصوصی پیکیجز دیں، ایمنسٹی اسکیمیں دیں، یہاں پہ کاروبار بڑھانے کے لیے مواقع پیدا کریں، یہاں پہ دفاتر لے کے آئیں۔ ہم بالکل اتنے پیچھے، ہمارے یہاں پہ نہ سمیڈ ہے نہ ہمارے یہاں پہ فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہے، جو آپ کو یہ عام چھوٹی چھوٹی چیزیں بنانے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے۔ ہم ابھی تک صرف سڑکوں اور یہ بلب اور ان چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں، جو بنیادی چیز ہے، جو ہمارے بچوں کے لیے ایک مستقبل کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ بہرحال یہ ٹاپک تھا بھی نہیں، معذرت چاہتا ہوں۔ اچھا، ایک یہ بھی عرض ہے کہ اگر یہ چیز نہیں مانتے تو آپ لوگ ٹیکس میں رجسٹر ہونے کی اتنا نہ گھبرائیں، وہ وقت چلا گیا کہ ایک چپڑاسی آئے گا اور آپ کو پریشان کرے گا۔ اب مثال کے طور پہ ساری تنظیمیں ہیں، چیمبر ہے، جو بھی آئے، جو ٹیکس آپ دے رہے ہیں اس سے زیادہ وہ نہیں لگا سکتے۔ اب ٹیکس زیادہ تر گورنمنٹ جو آپ کو واپس دے گی وہ آپ کی قرض دار ہو جائے گی، تو اگر وہ بہت مجبور کریں تو آپ بے شک فائلر بن جائیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ پہلے ایک وقت میں مینول سسٹم ہوتا تھا تو اس میں یہ سسٹم۔ بہرحال ایک عرض یہ ہے کہ جس طرح آپ اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پورے پاکستان میں ہم نے اکثر دیکھا ہے، ملک مہر الہی ہے، شرافت علی مبارک، یہ اکثر میٹنگز ہوتی ہیں، وہ چیمبرز میں کانفرنس ہال بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کے کمشنر کو بھی بلایا جاتا ہے، ڈی سی کو بھی بلایا جاتا ہے سارے۔ یہاں ہماری بدقسمت یہ ہے کہ جی یہاں پہ ابھی تک بلڈنگ تک نہیں بنی، حالانکہ ہم نے جو متعلقہ عوامی نمائندگان ہیں ان کو کہا ہے کہ جی ساری کی ساری یہ چیمبر کی ساری انتظامیہ آپ لے لیں، لیکن ہم تاجروں کے لیے ایک فورم دیں کہ تاکہ وہاں پہ بیٹھ کے یہ سارے مسائل وہیں پہ آ کے حل ہوا کریں۔ تو یہ بھی ہمارا اس فورم سے آپ کے سامنے بھی مطالبہ ہے کہ جی اس طرح کی کوئی بلڈنگ جو پورے پاکستان میں بن چکی ہے بنے، تاکہ ہمارے مسائل وہیں پہ بیٹھ کے حل ہوں۔ بہت شکریہ۔ پراجہ صاحب نے آپ حضرات کے سامنے تفصیل بیان کی۔